मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनका यूथ में, यंग जनरेशन में, नौजवानों में बहुत 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 पॉजिटिव किरदार है। यूनिवर्सिटियों में जाके वर्कशॉप करवाना, और ख़ुद भी हाई प्रोफाइल एजुकेटेड हैं। पूरा तारुफ तो अपना खुद ही कराएंगे। जनाब राजा ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा आपका तारुफ तो करवा दूँ। कुछ अरसे पहले ये आए थे, हमसे मुलाकात हुई थी, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मुझे इनके बारे में पता चला, तो मैंने यूट्यूब पे इनकी वीडियो सर्च की। तो मुआशरे को जिस तरह की तरबियत की ज़रूरत है, हमारी यंग जनरेशन को जिस स्टाइल में तरबियत की ज़रूरत है, जिस ज़बान में तरबियत की ज़रूरत है, और जिस नॉलेज के साथ तरबियत की ज़रूरत है, ये तीनों चीज़ें जनाब राजा ज़िया साहब में पाई जाती हैं। और अल्लाह ताला इनकी एफ़र्ट्स को, इनकी मेहनत को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा से ऑल्दो लाइव बात करने का मौका मिल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये भी तौफीक दे कि दोबारा से हमें हमारा कराची आना हो और आपसे बाकायदा तौर पे जो है मुलाकात की जाए। फर्स्ट टाइम जब आपने मुलाकात की थी, मैं बहुत ज़्यादा आपको जानता नहीं था, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था आपके को ना, तो इसलिए मुझे आपके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जब इंसान के का इल्म बढ़ता है और फिर सोशल मीडिया पे आपको देखा, आपकी बातें सुनी, तो हमने इरादा किया, फिर हम रमज़ान में कुछ ख़ानदानी किस्म के लोगों को इरादा किया था अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, तो उसमें आप भी सर फहरिस्त थे कि आपको हम ज़रूर दावत देंगे, ताकि कुछ हो सकता है लिसनर ऐसे हों जो हमें सुनते हों, आपको ना सुनते हों, कुछ आपको सुनते होंगे, हमें नहीं सुनते, तो ताकि हमारे लिसनर तक आपकी बात पहुँचे और आपकी तरह नौजवानों को मोटिवेशन मिले कि किस तरह से दीन का काम यूनिवर्सिटियों में किया जाता है, और हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, मेरी अपनी नॉलेज में इजाफ़ा हो, मुझे भी तजर्बा हो, और ये तजर्बा हम लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आपका जो इदारा है ना, यूथ क्लब, अच्छा पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत पता नहीं मैंने शुक्रिया अदा किया है कि नहीं किया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे। आपका जो इदारा है यूथ क्लब, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, और अपनी एजुकेशन के बारे में, और आपका जो यूनिवर्सिटियों में किस तर्ज पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपनी ही ज़बान से उसका तारुफ करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने दावत दी और अपने प्रोग्राम में बुलाया। हमारा जो इदारा है यूथ क्लब, ये तकरीबन 2011 में हम लोगों ने बनाया था, और इसको बनाने का जो मेन मकसद था बुनियादी तौर पे वो यही था कि आज के जो नौजवान नस्ल है उसकी तरबियत की जाए इस्लामी वैल्यूज़ के मुताबिक। और उनको जिस तरह के आपको मालूम ही होगा कि बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर जो है हमारे नौजवान जो हैं वो तरह तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं, तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्वस हैं, चाहे उनका ताल्लुक शुबहात के साथ हो या शहवात के साथ हो। तो हम कोशिश करते हैं कि बुनियादी तौर पे इन चैलेंजेस को, इन इश्यूज़ को जो है वो टैकल किया जाए, और उन नौजवानों को उसी अंदाज़ में, उसी स्टाइल में, जिस तरह से यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में मुख्तलिफ प्रोफेसर और टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, उसी अंदाज़ में, और एक अच्छे लाइट अंदाज़ में, वो अंदाज़ जो उनको हज़म भी हो जाए, और बहुत मुश्किल बातें और पेचीदा बातें और हैवी किस्म की बातें जो हैं उनको ज़रा एक आसान अंदाज़ में लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो अच्छे और बाअखलाक और बाकिरदार लोग बने, ताकि हमारे मुल्क और कौम और उम्मत का जो है कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये हमारा बुनियादी मकसद था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मकसद के तहत हम लोगों ने फिर पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी अब काम कर रहे हैं कि लेकिन मेनली पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ जहाँ पे भी हमारे जो पढ़े लिखे यूथ पाए जाते हैं, उनको हम लोग दीन के साथ दोबारा से उनका तारुफ कराया जाए, और उनको ये बताया जाए कि दीन इस्लाम जो है वो वाकई में हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब दीन इस्लाम आ जाए तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और चूँकि आपने इशारा ये किया इस बात का, तो मेरी अपनी एजुकेशन भी मुल्क से बाहर रही है। मैं इंग्लैंड से मैंने अपना बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस में, फिर ऑस्ट्रेलिया से मैंने मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, और उसके बाद एक बिल्कुल वो बेरारवी की रास्ते से छोड़ के फिर मैं दीन की तरफ आया। जब दीन की तरफ आया तो दीन को बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ उलमा के साथ बैठ के, उनके कदमों में बैठ के दीन सीखना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया कि जैसे कि हम जब यूनिवर्सिटियों में होते हैं तो हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में होते हैं, और ये अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है, अल्लाह ताला किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, अल्लाह ताला किस चीज़ की तरफ हमें बुला रहा है, और हम कहाँ लगे हुए हैं, मालो मता के पीछे भाग रहे हैं, हमारा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस तरह
یہ جو انفارمیشن مجھے دین میں آنے کے بعد ملی ہے یہ تو نالج جو ہے یہ عام ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کالجوں میں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اسلامک اسٹڈیز کے وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون اور ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے, ایسا مسکین سا کورس ہے بیچارہ کہ جس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایک بیسک نالج جو ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا ہے, یہ کم از کم اگر ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ جائے تو انشاءاللہ پھر کچھ اچھی امید کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ تعارف ہے. میں ذرا جو ہمارے سننے والے ان کو بتاتا چلوں, اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. دو چیزیں رسولوں کی بیان کی گئی ہیں. وإلی عاد اخاہم ہودا, ہر پیغمبر اس قوم سے آیا ہے اور پھر انہی کے زبان میں ان پیغمبر کو بھیجا گیا ہے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے داعی میں, جو بھی معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہا ہے, نمبر ایک وہ اس قوم کا ہو, اس کے مزاج کو سمجھتا ہو اور زبان اس کی استعمال کرے. تو ہماری یونیورسٹیوں کا طبقہ اور علماء کا طبقہ ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو راجہ ضیاء صاحب کا آپ نے تعارف سن لیا کہ یونیورسٹیوں میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یورپ کے ماحول میں آپ نے ٹائم گزارا ہے. یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا آدمی اور جو اس ماحول سے پہلے متاثر ہو, وہ جب دین کی طرف آئے گا تو وہ ان کی یعنی نفس پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی نفس کو سنبھالنا ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اسی ٹرم میں وہی ٹرمز استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شیطان یونیورسٹیوں میں کہاں سے حملہ کر رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی, اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ہم انٹرویو میں دعوت دیں گے. آپ نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اس ماحول کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس ماحول کے پیچھے آج ہماری ینگ جنریشن بھاگ رہی ہے, پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے. اور انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے من لم یعرف الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام. جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے دونوں ماحول میں ٹائم گزارا ہے. ہم مزید کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ نوجوان طبقہ تو داڑھی دیکھ کے, ٹوپی دیکھ کے, وہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اور یہ مجھے ٹکر مارے گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو اس حلیے میں آپ نوجوان طبقے کو, میں تو شادیوں کی باتیں کر کے کھینچتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے لیے تو بڑا آسان ہے. میں ان کو کتنی سخت دین کی باتیں کروں, لیکن میں جب 2-4 شادیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کیسے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ آج کل تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ گائیڈ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی آپ سے وہ گر سیکھیں. جی مفتی صاحب, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں. یعنی ہم لوگ گیمز بھی کھیلتے ہیں, ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ہائکنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں, ہم لوگ مختلف ناشتوں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں. مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے, فٹنس کا شوق ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مریخ سے اتر کے نہیں آئے, یہ عام لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, یہ بھی گیمز کھیلتے ہیں. سارے وہ کام کرتے ہیں جو یعنی جس میں شریعت کی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سارے کام کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو طبقہ ہے جو اسکولوں کالجوں والا, یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ داڑھی ٹوپی دیکھتے ہی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ کسی اور یعنی سیارے سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو بیریئر ہے نا جس کو ہم نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے, بلکہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے, اور وہ اپنی زندگی کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے, وہ اپنے فیملی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے, باقی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو دکھانا, ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ واقعی میں ایسا ہی ہے. اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں, وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت بھاری بھرکم زبان اور بہت ثقیل قسم کی اردو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جس سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ فیل کریں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دیتے ہیں جو کہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائیں, بات بھی ایسی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ملا کے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو دعوتی پیکیج ہے وہ کچھ اس کے اوپر مبنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی دعوت کے پیکیج سے کوئی منسلک ہونا چاہے, آپ کے دعوت کے اس نیٹ ورک سے کوئی منسلک ہونا چاہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟
اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سوال اکثر آتا بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بڑی کمی کوتاہی کا شکار ہیں کیونکہ لوگ آنا بہت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مین پاور عام طور پہ نہیں ہوتا کہ سب کو ہم کیٹر کریں. لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا انسٹاگرام پہ ہو. ہمارے مختلف چینلز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں, ہمارا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسپیشلی 3 جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, اس میں ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں, وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اپنے ارد گرد جو ہماری کچھ کلاسز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ مستقل سارا سال چلتی رہتی ہیں, ان کا حصہ بن سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے آپ اپنے یونیورسٹی میں, اسکول کالج میں کچھ خود سے کچھ انیشیٹو لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, ہمیں آپ وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں پر لیکچر کے حساب سے. تو الحمدللہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک ہم 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے الحمدللہ کسی بھی ٹاک لیکچر کا. ہم چاہتے ہیں کہ جو دعوت دین ہے یہ سب کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان تک جو ہے یہ دعوت پہنچانی چاہیے. آپ اگر سننے والے بن سکتے ہیں تو ہم لوگ پھر سنانے والے بھی بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے خود ایکٹیویٹ ہوں, خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیں, تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ کے کوئی بھی اسسٹنٹ یا خود آپ کا نمبر ہم اپنے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, تاکہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ جی کریں. بالکل ہم انشاءاللہ ان کا نمبر شیئر کر دیں گے اپنے پروگرام میں.